ٹائیگر کو یہ جان کر حیرت کے شدید جھٹکوں سے دوچار ہونا پڑا کہ یہ کیمپ اصل میں فوجی اڈے کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی کسی مقام پر ایٹمی میزائل نصب کیے جا رہے ہیں، اور اس قسم کے مزید 3 کیمپ کزان کے مختلف علاقوں میں واقع ہیں، جس کے متعلق ڈیانا کو زیادہ معلومات حاصل نہ تھی۔ ٹائیگر کو حیرت ہو رہی تھی کہ افریقہ کا یہ چھوٹا سا ملک آخر کس لیے اور کیوں خود کو ایٹمی طاقت بنانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے تعلقات قریب کے کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدہ نہ تھے۔ آنے والا دن ٹائیگر کے لیے ایک ہنگامہ خیز دن بھی ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہاں کیا کرنا ہے۔ اس کی یہ مہم پچھلی مہموں سے بالکل انوکھی تھی، کیونکہ یہاں وہ صرف بستاؤ کے کبا خانے میں مقید سفید فام لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے آیا تھا، لیکن بحرام کے خدشات کے پیش نظر اسے مزید تحقیقات کے لیے کزان کا راستہ اختیار کرنا پڑا تھا، اور اب اس تحقیقات کا نتیجہ اس کے سامنے تھا، لیکن اس کے فرائض پر ہنوز پردہ تھا کہ اسے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آیا بحرام کو کسی نہ کسی ذریعے سے رپورٹ کرے یا اپنے طور پر کوئی کارروائی کرے، یا پھر یہاں سے چپکے سے نکل کر بستاؤ چلا جائے؟ چنانچہ اس سے قبل کہ ڈیانا خوابوں کی وادیوں میں بھٹک جاتی، ٹائیگر نے اپنا میک اپ کروا لینا مناسب سمجھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر سیاہ فام کے روپ میں تھا۔ اس نے جیب سے مائیکل کی تصویر نکال کر اس سے اپنا موازنہ کیا۔ تصویر اور اس میں اب سرے مو فرق نہ تھا، چنانچہ اس نے تعریفی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ڈیانا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب بھی خود سپردگی انگڑائیاں لے رہی تھی، اور اس کی سانسوں کی آمد و رفت بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام لیا، اور ڈیانا اس کی مسکراہٹ کی تپش سے موم کی طرح پگھلنے لگی۔ اس کی خمار آلود آنکھیں آپ ہی آپ بند ہوتی چلی گئیں، لیکن چند لمحوں کے بعد کمرے کی فضا اس کے خراٹوں سے گونج رہی تھی۔ ٹائیگر نے بستر پر بکھری ڈیانا کا جائزہ لیا، جو سوتے میں بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ صبح سے قبل نہیں اٹھے گی، اور اسے صبح تک بہت کچھ کرنا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا راہداری میں نکل آیا۔ راہداری کسی بیوہ کی طرح سونی سونی سی تھی، لیکن چھت پر لگی مرکری لائٹس نے ہر طرف دن کا سا اجالا کر رکھا تھا۔ ٹائیگر کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اسے رک جانا پڑا، کیونکہ باہر لگی سرخ لائٹس اسے محافظوں کی نگاہوں سے چھپنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، اور اس کی مشکوک حرکات محافظوں کی گنوں کے لب کھولنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ہاتھ دروازے کے لاک پر رکھ دیا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ کسی کے باتیں کرنے کی مدھم مدھم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 2 افراد آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے ہوں۔ ٹائیگر سانس روک کر ایک سائڈ پر ہو گیا اور ان کے نزدیک آنے کا انتظار کرنے لگا۔ قدموں کی دمک رفتہ رفتہ نزدیک آنے لگی، اور پھر 2 افراد باتیں کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے گزر گئے۔ وہ کیمپ کے محافظ تھے جو اپنے معمول کے گشت پر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اتنے کڑے انتظامات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اجنبی کیمپ میں داخل نہیں ہو سکتا، شاید اسی لیے وہ اتنے اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جو ہی وہ دروازے کے سامنے سے گزر کر کچھ آگے بڑھے، ٹائیگر نے ہلکے سے دروازہ بجا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے یقین تھا کہ یہ ہلکی سی آواز بھی محافظوں کے کانوں تک ضرور جائے گی، اور وہ متجسس ہو کر ضرور پلٹیں گے۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ جو ہی دروازہ بجنے کی آواز گونجی تو باتوں کا سلسلہ یک دم رک گیا، اور قدموں کی آواز پھر دروازے کی سمت آنے لگی۔ ٹائیگر فوراً کونے کی سمت لپکا تاکہ محافظ دروازہ کھول کر راہداری میں داخل ہو تو وہ فوری طور پر اس کی نظروں میں نہ آ سکے۔ ابھی اسے کونے میں کھڑے ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ دروازے کا لیور آہستہ آہستہ گھومنے لگا، اور پھر دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ لیکن محافظ نے اندر آنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور باہر ہی سے راہداری کا معائنہ کر کے دروازہ بند کرنے لگا۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھتا، ٹائیگر نے دیوار پر لگے لائٹوں کے سوئچ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اگلے لمحے پوری راہداری اندھیرے میں ڈوب گئی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے پھر کھلا، اور ایک محافظ اندر داخل ہو کر تیزی سے اسی جانب بڑھا جہاں ٹائیگر کھڑا تھا۔ محافظ کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا تھا، غالباً وہ دیوار پر نصب سوئچ بورڈ کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے کھسک کر جگہ تبدیل کر دی۔ پھر جو ہی محافظ نے ہاتھ سوئچ بورڈ پر رکھنا چاہا، ٹائیگر نے بجلی کی سی سرعت سے اسے دبوچ لیا۔ محافظ اس اچانک افتاد سے گھبرا سا گیا۔ اس نے ٹائیگر کی گرفت سے نکلنے کے لیے اپنے جسم کو 2-3 جھٹکے دیے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی آہنی شکنجے میں کس دیا گیا ہو، اور اب وہ اس شکنجے سے اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے ہی اس کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ خارج ہونے لگا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور ہاتھ میں دبی رائفل پھسلتے ہوئے فرش پر گر گئی۔ ٹائیگر کے بازو کسی آکٹوپس کے پیروں کی طرح اس کے جسم کے گرد کسے ہوئے تھے،
جب اس نے محسوس کیا کہ محافظ کی مزاحمت اب دم توڑ چکی ہے تو اس نے تیزی سے اس کی کنپٹیاں مسل دی اور اس کے گرتے وجود کو ہاتھ میں سنبھال کر ایک قریبی کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ لاک ہونے کے باعث نہ کھل سکا۔ ٹائیگر نے دوسری بار بڑے ماہرانہ انداز میں لیور کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور لاک کلک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ ٹائیگر نے یہ دیکھے بنا کہ کمرہ خالی بھی ہے یا نہیں، محافظ کے بے ہوش جسم کو بستر کی طرف اچھال دیا اور خود سینے پر لگے مائیکل کے نام کے بیج کو اتار کر جیب میں رکھتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ محافظ کی رائفل اب بھی دروازے کے پاس پڑی تھی۔ ٹائیگر وہ رائفل اٹھا کر باہر نکل آیا، لیکن باہر نکلنے سے قبل وہ لائٹ آن کرنا نہ بھولا تھا۔ دوسرا محافظ کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اس کا چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا، اس کی نظریں دروازے کی سمت میں لگی ہوئی تھی۔ جو ہی ٹائیگر دروازے سے نکلا، اس نے سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر زمین پر پھینک دی اور اسے جوتے کی ایڑی سے مسل دیا اور ٹائیگر کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹائیگر کسی قدر فاصلے پر بنی ہوئی 2 منزلہ عمارتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ٹہلنے کسی انداز میں اس محافظ کی طرف بڑھنے لگا۔ اوشان صوفے پر ساکت و جامن بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہیں چھت پر کسی نقطے پر مرکوز تھیں اور بہرام دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ چلتے ہوئے اوشان کے سامنے رک جاتا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے کر پھر ٹہلنے میں مصروف ہو جاتا۔ کیا بات ہے شہنشاہ، غالباً آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اوشان نے اس کی بے چینی بانپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہرام اس کے سامنے رکتا ہوا بولا۔ اس کی نظریں اب بھی اوشان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان نظروں میں ایک عجیب طرح کا اضطراب تھا، جیسے وہ اوشان کے چہرے پر کوئی شے تلاش کر رہی ہوں۔ اوشان نے مسکراتے ہوئے بہرام کی آنکھوں میں جھانکا۔ اوشان کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی چمک تھی کہ بہرام جرجری سے لے کر رہ گیا اور اس نے سر پٹا کر نگاہیں جھکا لی اور اپنے ٹہلنے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے شہنشاہ؟ اوشان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، بہرام ایک طویل سانس لے کر بولا۔ آج صبح تم کہاں تھے؟ اس بار بہرام نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہیں جہاں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، اوشان انتہائی نرم لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں پر بدستور دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عرب سفیر نے پریزیڈنٹ کو اس کا حلیہ ضرور بتایا ہوگا اور اسی حلیہ کے باعث پریزیڈنٹ نے بہرام سے بات کی ہوگی۔ کیا تمہارا یہ عمل درست تھا اوشان؟ بہرام کے لہجے میں قدرے سختی آ گئی تھی اور وہ اب اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے یہودیوں کا امریکی انتظامیہ پر کتنا اثر ہے؟ بلکہ امریکہ میں پس پردہ حکومت ہی یہودی کرتے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں اقتدار سے محروم کر دیتے ہیں اور جو ان کے سر میں سر ملا کر بولے اسے مسند اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں۔ ان کی مخالفت تو یہاں عرب بھی کھل کر نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے ان کے ایک آدمی کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا ہے، اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ سفیر نے صرف پریزیڈنٹ کو ہی تمہارا حلیہ بتایا ہے، ورنہ ہمارے لیے امریکہ میں کافی مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اوشان نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور آگے کی جانب جھکتے ہوئے بولا، آپ کو صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے شہنشاہ کہ میرا یہ عمل درست تھا یا نہیں۔ غلط بھی نہیں تھا اوشان، لیکن بہرام نے آنکھیں موند کر سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا، لیکن یہ ضابطے کے خلاف اور تمہارے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ ٹائیگر کو امریکہ سے باہر بھیجنے کے پیچھے بھی کچھ عوامل تھے اوشان، اور وہ عوامل یہ تھے کہ پریزیڈنٹ نے اس عرب ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے بالکل درست کیا تھا بہرام، اوشان نے توصیفی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ امریکہ میں یہودیوں کی مخالفت کر کے کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ وائٹ ہاؤس میں بھی جس نے ذرا برابر بھی اسرائیل کی مخالفت کی وہ اگلے الیکشن میں وائٹ ہاؤس سے باہر ہوتا ہے۔ امریکہ میں امریکیوں کی حکومت نہیں بلکہ اسرائیلی یہودیوں کی حکومت ہے اوشان۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں علم ہو گیا تو وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ اوشان شانے جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بہرام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں فولاد کی سی سختی تھی۔ اگر ایسا ہوا شہنشاہ تو آپ یقین رکھیں میں بلا معاوضہ ایک انتہا پسند یہودی کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں روبی اس کے لیے ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھی۔ آئیے فادر۔ روبی اوشان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بولی، آپ نے انکل کے پاس کافی دیر لگا دی۔ ہاں میری بچی، بہرام یہودیوں کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ اوشان ناشتے کی ٹرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہونا بھی چاہیے فادر، ان کی حرکتیں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ آج بھی نیو یارک میں ان کا جلسہ ہو رہا ہے جس میں وہ اسرائیل کے مظالم کی مخالفت کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ روبی ناشتہ کرتے ہوئے تیز تیز لہجے میں بول رہی تھی،
اور اوشان خاموشی سے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پدرانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر شہزاد راضی ہو جائے تو روبی کے ساتھ اس کی جوڑی کیسی شاندار لگے گی۔ ٹائیگر محافظ کے نزدیک پہنچ کر جان بوجھ کر چھینکیں مارنے لگا تاکہ وہ اپنے ساتھی کی آواز پر زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ کیا بات تھی پیٹر؟ محافظ اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی خاص نہیں، ٹائیگر رومال سے ناک رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ بس ذرا فیوز اڑ گیا تھا۔ خیر چلو میں مرکزی بلاک کا راؤنڈ لگاتا ہوں، تم بڈھے طوطوں والے بلاک کا چکر لگا لو۔ یہ کہتے ہوئے محافظ ہنسنے لگا۔ ویسے پیٹر یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، یہ امریکی اور روسی بظاہر تو ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں، لیکن یہاں یہ دونوں بڈھے طوطے کس طرح باہم شیر و شکر ہیں، جیسے یہ جنم جنم کے ساتھی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بڑی سی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹائیگر سامنے واقع اس رہائشی عمارت کی طرف چل دیا جس کی نشاندہی محافظ نے کی تھی۔ وہ عمارت کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ یہ عمارت بھی بالکل ویسی ہی تھی جہاں سے ٹائیگر نکل کر آیا تھا، چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے گیٹ پر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ محافظ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور سرچ ٹاور پر تعینات محافظ بھی بے فکری کے ساتھ گپوں میں مصروف تھے۔ کبھی کبھار ان کے کہکہوں سے کیمپ پر طاری سناٹا چڑھ جاتا تھا۔ ٹائیگر اطراف سے مطمئن ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ اس راہداری میں روشنی ذرا دھیمی تھی، غالباً مرکری لائٹس کے بجائے روشنی کے لیے چھوٹے بلب یا ٹیوب لائٹس استعمال کی گئی تھی۔ راہداری میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اپنی حسیات کو کام ملاتے ہوئے کوئی مدھم سی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن اسے سوائے خراٹوں کے اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ چنانچہ وہ دروازوں پر لگی نیم پلیٹیں پڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند ایک نام ہی پڑھ سکا تھا کہ اس کی سماعت سے مدھم سی سرگوشی ٹکرائی۔ ٹائیگر سرگوشی سن کر ٹھٹک گیا۔ اس نے سماعت پر زور ڈال کر سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کوئی سب سے آخر والے کمرے میں باتیں کر رہا ہے۔ ٹائیگر بے آواز قدموں سے دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ جو وہ آگے بڑھ رہا تھا سرگوشیاں صاف ہوتی جا رہی تھی۔ اب ٹائیگر بعض لفظ بھی سن سکتا تھا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ کمرے میں 3 افراد بحث میں مصروف تھے۔ تینوں انگریزی میں باتیں کر رہے تھے، لیکن تینوں کا لہجہ مختلف تھا۔ ٹائیگر نے ان کے لہجے سے ان کی قومیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ امریکہ، فرانس اور روس سے متعلق ہیں، لیکن سب سے زیادہ باعث حیرت بات یہ تھی کہ گفتگو کے دوران ان کا لہجہ انتہائی دوستانہ ہے اور ان کی آوازوں سے یہ بھی عیاں تھا کہ ان میں سے 2 کافی عمردار آدمی ہیں، جبکہ ایک کی عمر ان سے قدرے کم ہے۔ ٹائیگر آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن وہ اس طرح اندر آیا تھا کہ ان تینوں کو اس کی آمد کا احساس نہ ہو سکا۔ وہ بدستور اپنی گفتگو میں محو رہے۔ وہ تینوں ایک چھوٹی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک بوتل کھلی رکھی تھی اور ہاتھوں میں گلاس دبے ہوئے تھے۔ ان میں 2 واقعی عمردار تھے۔ ان کے سر کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور چہرے پر جریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کا لہجہ خالص امریکی تھا، جبکہ دوسرا بوڑھا روسی لہجے میں انگریزی بول رہا تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی اپنے چہرے کے نقش و نگار سے فرانسیسی نظر آ رہا تھا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے مقابلے میں کافی صحت مند اور کم عمر لگ رہا تھا۔ اس کے سر کا درمیانی حصہ بالوں سے پاک تھا اور کسی انڈے کی طرح چمک رہا تھا۔ ٹائیگر دروازے کے قریب کھڑا ان کا جائزہ لیتا رہا۔ ان کی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو وہ اپنی گفتگو میں استعمال کر رہے تھے۔ ٹائیگر بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہ اس کے وجود سے بے خبر اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ انہیں اس بات کا قطعی احساس نہ ہو سکا کہ کوئی عین ان کے سر پر کھڑا ان کی گفتگو سن رہا ہے۔ انہیں اس وقت ٹائیگر کے وجود کا احساس ہوا جب اس نے امریکی کے ہاتھ سے گلاس تھام کر زور سے میز پر رکھ دیا۔ وہ تینوں گلاس رکھنے کی آواز سے اس طرح اچھلے جیسے انہیں کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ انہوں نے پلٹ کر متوحش نظروں سے آنے والے کو دیکھا، پھر جب ان کی نگاہ سیاہ لبادے میں ملبوس ٹائیگر پر پڑی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو مسٹر؟ روسی نے درشتی سے پوچھا۔ تمہاری ڈیوٹی باہر ہے، کمرے کے اندر نہیں۔ ہاں، لیکن میں نے سوچا کہ آج مجھے بھی آپ کی علمی گفتگو سے مستفید ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میری موجودگی ناگوار نہیں گزرے گی۔ ٹائیگر نے انتہائی مؤدب لہجے میں کہا۔ اپنی ڈیوٹی پر جاؤ نوجوان، امریکی نرم لہجے میں بولا۔ ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بالکل، فرانسیسی مسکراتے ہوئے بولا۔ تم نے اپنی عمر کا وہ حصہ جس میں تم علم حاصل کر سکتے تھے یقیناً لڑکیوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گنوا دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج تم معمولی محافظ نہ ہوتے، اس لیے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ اور ہمیں پریشان نہ کرو۔ آپ درست فرماتے ہیں جناب، ٹائیگر بدستور مؤدب لہجے میں بولا۔ لیکن ایک چھوٹی سی تمثیل ہے، اگر آپ کو گرا نہ گزرے تو سن لیجئے، امید ہے کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، فرانسیسی استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر جلدی سے سنا کر دفن ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو آنکھ ماری
اور وہ بھی ناگواری سے ٹائیگر کی جانب دیکھنے لگے۔ ایک بار کسی عالم کو ایک ضروری کام سے دوسرے شہر جانے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ وہ دریا کے کنارے پہنچا اور کشتی والے سے کرایہ طے کر کے کشتی میں سوار ہو گیا۔ جو ہی کشتی چلی، اس نے ملا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیوں بھائی، تم نے کچھ علم بھی حاصل کیا یا نہیں؟ ملا نے بڑی ندامت سے جواب دیا، نہیں جناب، میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ عالم نے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس، تمہاری زندگی بیکار گئی۔ ملا کو اس بات سے بڑا دکھ پہنچا۔ پھر جیسے ہی کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو اچانک اسے طوفان نے آن لیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ یہ دیکھ کر ملا نے عالم سے پوچھا، جناب کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ عالم نے نفی میں سر ہلا دیا تو ملا نے بڑے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے جناب کہ آپ نے بھی اپنی زندگی گنوا دی۔ یہ کہہ کر اس نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور تیرنے لگا، جبکہ عالم کشتی الٹنے سے ڈوب گیا۔ تمثیل سنا کر ٹائیگر خاموشی سے ان کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ تینوں سائنسدانوں کے چہروں پر برہمی کے آثار چھانے لگے تھے۔ تمہارا یہ تمثیل سنانے کا مقصد کیا ہے مسٹر؟ روسی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، صرف اتنا جناب عالی کہ آپ نے صرف دنیا کو تباہ کرنے کا علم حاصل کیا ہے، اپنی زندگی بچانے کا نہیں، اس لیے آپ نے اپنی زندگی گنوا دی۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر کے ہاتھ نے تیزی سے حرکت کی اور اس کی تنی ہوئی انگلی کسی خنجر کی طرح روسی بوڑھے کے نرخرے میں ترازو ہو گئی اور اس کی آنکھیں حیرت و کرب سے پھٹ کر رہ گئی۔ جب ٹائیگر نے اپنی انگلی کھینچی تو روسی کے حلقوم سے خون کسی فوارے کی طرح ابل ابل کر میز کی سطح کو سرخ کرنے لگا۔ فرانسیسی اور امریکی سائنسدان دہشت سے بت بنے اپنے ساتھی کو دیکھ رہے تھے، جس کے نرخرے سے عجیب عجیب سی آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی سیٹ پر تنا بیٹھا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کا سر آگے کی جانب جھکنے لگا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے میز پر الٹ گیا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا، جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ اس کے دونوں ساتھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تڑپتا دیکھ رہے تھے۔ وہ جو انسانیت کو تباہ کرنے کے منصوبے بنانے کے ماسٹر تھے، خود اپنے ساتھی کو موت کے بے رحم ہاتھوں میں دیکھ کر اتنے دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ ایک لمحے کے لیے ٹائیگر کو بھی بھول گئے تھے، جو ان کے ساتھی کے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنے ساتھی کو دم توڑتے ہوئے دیکھنے ہی میں مصروف تھے کہ ٹائیگر نے امریکی کو گردن سے پکڑ کر کرسی سے کھڑا کر دیا۔ ہاں جناب عالی، اب بتائیں کس کی زندگی بیکار گئی؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ امریکی نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سفاکی اور موت کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آج تک کسی کو اپنی انگلی سے خنجر کا کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ایک عام آدمی کا دل ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل کسی بھی عام آدمی کے دل کے مقابلے میں کافی سے زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا ہے۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا، لیکن ٹائیگر کی آنکھوں اور ہاتھ کی گرفت سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ رحم جیسے جذبے سے اسی طرح آری ہے جیسا کہ وہ خود۔ اگر وہ خود رحم دل ہوتا تو کبھی دنیا کی تباہی کا سامان نہ کرتا اور نہ ہی دولت کے لالچ میں کبھی ان شفاق سیاہ فاموں کے ہتھے چڑھتا۔ لیکن اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل بڑے زور زور سے پھڑکا اور پھر خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ٹائیگر نے اس کے بے جان جسم کو چھوڑا تو وہ کسی مردہ چپکلی کی طرح دب سے کرسی پر گر گیا۔ کمرے کی فضا میں موت کا سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ فرانسیسی کو ہر طرف موت رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنی تیز تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جو ہی امریکی بے جان ہو کر اس کے سامنے گرا، وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔